چند دن ہیں، نعوذ باللہ ان کی سوچ تھی کہ برداشت کر لیں گے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، ہم کیوں آگ میں جلیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، قوم کو سمجھائے کہ اے قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جس نے تمہارے میں نبوت بھی بھیجی، بادشاہت بھی بھیجی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے پہ اتنی نعمتیں کی، وہ کچھ دیا ہے جو اللہ نے کسی اور قوم کو نہیں دیا۔ لیکن یہودی قوم کی ناشکری اور سرکشی دیکھیں، جب انہیں کہا گیا یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ قوم اپنی دشمنوں پہ حملہ آور ہو جاؤ، اپنے آباء و اجداد کا ملک ان سے چھین لو، تو جواب پتہ ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہا کہ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے اس ملک کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے، فتح تمہاری ہوگی۔ تو قوم نے جواب دیا وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ صاف جواب دے دیا، وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ایسا تیار نوالا تو کوئی بھی نہیں دیتا مخالف کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کا حکم ہے فتح تمہاری ہوگی، ہمت کرو۔ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہا جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ صاف انکار کر دیا۔ ہاں تو اور تیرا خدا جائے ان سے لڑ لے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ایسی سرکش قوم تھی، اللہ کی نعمتوں کے باوجود۔ اور ایک وہ موقع آیا کہ وادی یتیم آباد ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل یہ تو نبی زادہ تھے، شہزادے تھے، لیکن ان کی یہ شہزادگی اور یہ صاحبزادگی یہ انہیں لے ڈوبی۔ وادی یتیم ہیں، اللہ کی طرف سے من و سلوہ، حلال پاک اور لذیذ رزق انہیں تیار دی جا رہی ہے۔ تو ایک دن کہنے لگے قال یا موسیٰ، اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی جیسے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا مانگو، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا رب کی نعمت ہے، پاکیزہ طیب خوراک ہے، بغیر محنت کے اللہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے صبر نہیں ہوتا، ہم اور نہیں کھا سکتے، اللہ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ من بقلہا، ترکاری، ہمیں تو سالن چاہیے، وقصائہا، ککڑی چاہیے، وفومہا، گندم اور گیہوں چاہیے، وعدسہا، مسور کی دال چاہیے، وبصلہا، اور ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، من و سلوہ کے مقابلے میں یہ چیزیں مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال موسیٰ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ میری تمہید تھی۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ کو ادنیٰ پہ تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ تم ادنیٰ کو اعلیٰ پہ ترجیح دینا چاہتے ہو؟ اللہ پاکیزہ بہترین صحت مند خوراک دے رہا ہے، تم کہتے ہو کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ادنیٰ کو اعلیٰ پہ بدلنا چاہ رہے ہو؟
اسی حوالے سے تھوڑی سی بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں آج میں اور آپ تو اس آیت کا مصداق نہیں بن رہے، میں اور آپ کہیں اسی آیت کا مصداق تو نہیں بن رہے جو بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہیں ہم بھی ادنا کو اعلیٰ پہ ترجیح تو نہیں دے رہے، خیر کو چھوڑ کے کمزور اور نقصان دہ چیز کو تو نہیں اپنا رہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں۔ میں روایتی بیان سے ہٹ کے آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر غور کریں گے تو ہم خود تصدیق کریں گے کہ ہم خود اس آیت کے مصداق بن چکے ہیں۔ ہم اعلیٰ کے بدلے میں ادنا کو پسند کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اچھے کی جگہ پہ برے کو پسند کر رہے ہیں۔ مثلا ہم نے قرآن کی جگہ موبائل لے لیا۔ اب ہاتھوں میں قرآن نظر نہیں آتا، موبائل، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہم نے قرآن کی جگہ پہ موبائل اٹھا لیا۔ عشق و محبت کی کہانیاں، قتل و غارت، عزت پہ ڈاکے کے واقعات، انڈیا کا فیشن، یہود و نصارہ کی تہذیب، دن و رات اسی میں لگے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے موبائل لیا تو ہم نے ایک اچھی چیز کو چھوڑا، نقصان دہ چیز کو اپنا لیا۔ لگتا ہے کہ شاید کہ ہم اور آپ بھی مصداق بن رہے ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اسلامی تہذیب کا آج جنازہ نکل چکا۔ حتیٰ کہ اس عمل کی وجہ سے مسلمانوں کی بیٹیاں ایک کافر لڑکے سے شادی کی خواہش ظاہر کرنے لگ گئی، کافر سے، ایمان اور کفر کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ ایک بات، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن مجید جس کے ایک ایک حرف پہ نیکی ہے، پڑھنے پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، دل کا سکون ہے، گھر میں تلاوت کرنے سے گھر تاروں کی طرح روشن ہو جاتا ہے، قیامت کے دن یہی قرآن میرے اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اتنے بڑے فوائد خیر کو چھوڑ کے ہم نے نقصان دہ چیز اپنا لی۔ دوسری بات، ہم نے دینی گفتگو اور سچ کو چھوڑا، غیبت اور چغلی کو اپنا لیا۔ آج کہیں بھی آپ دیکھ لیں، دینی حلقہ گھروں میں نہیں نظر آئے گا۔ چغلی اور غیبت سے بھری ہمارے اور آپ کی مجالس ہوں گی۔ جھوٹ نے سچ کی جگہ پکڑ لی، جبکہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصدق شفیع، سچائی میری شفیع، میری شفیع ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ آج ہم جھوٹ میں نجات سمجھتے ہیں۔ تیسری مثال، مشغولیت نماز نے کی جگہ وہ سکرین نے لے لی۔ کمپیوٹر کی سکرین ہے، موبائل کی سکرین ہے یا ٹی وی کی سکرین، جبکہ نماز کے بارے میں آتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے پڑھ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ ہم فحش پروگرام دیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت کا مصداق ہے، آج ہم اور آپ بن چکے ہیں۔ ہم نے ایک اچھی چیز کی جگہ پہ بری چیز کا انتخاب کیا۔ اور چوتھی مثال، بیوی کی جگہ غیر محرم نے لے لی۔ بیوی کو دیکھوں گا تو چہرے پہ 12 بجے رہوں گے، غیر محرم کو دیکھ کے مسکراؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے جب خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے،
بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کے رب کی رحمت مسکرا پڑتی ہے، اور جب یہ غیر کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ کی غضب حرکت میں آ جاتی ہے۔ نمبر 5، نبی کی جگہ ہم نے ایک دنیاوی شخصیت کو آئیڈیل بنا لیا ہے۔ امتی کو چاہیے تھا وہ نبی کو اپنا آئیڈیل بناتا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے خوبصورت نمونے ہیں اس میں۔ لیکن آج ہم نے نبی کو آئیڈیل بنانے کی جگہ غیر کو آئیڈیل بنایا۔ مجھے نبی کے بال پسند نہیں، نبی کا لباس پسند نہیں، نبی کا انداز پسند نہیں، نبی والا کاروبار مسلمان کو پسند نہیں۔ اگر مجھے پسند ہے، یا تو دنیا کا کوئی ایکٹر یا کریکٹر پسند ہے، نوجوان طبقہ اس طرف جا رہا ہے، تو ہم نے اچھا چھوڑا اور غلط راستہ اپنا لیا۔ اور چھٹی مثال کہ آج مسلمان نے آخرت کی جگہ دنیا کو پسند کر لیا۔ ہم دنیا کو جنت سمجھتے ہیں، جنت بنانا چاہتے ہیں، جبکہ شداد نے تو بنا بھی لی تھی۔ سونے چاندی کی اینٹیں، ملتان سے لاہور تک کی مسافت پہ وہ جنت محیط تھی۔ 60 فٹ بلند دیواریں، عظیم محلات، باغات، شداد دنیا میں جنت بنا چکا تھا۔ تو آج ہم بھی دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے جیل خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، مسلمان کی جنت آخرت میں۔ تو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یوں لگتا ہے میرے اور آپ کی طرز زندگی بتاتی ہے کہ میں دنیا آخرت کی جگہ دنیا کو اہمیت دے رہا ہوں، گوئے کہ میں اچھے کو برے پہ تبدیل کر چکا ہوں۔ آج کے ماں باپ بھی ایک ہی فکر میں رہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اچھی ملازمت مل جائے، اچھی کمائی ہو تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ حرام کے خیال نہ حلال کا خیال۔ جو بیٹا بیچارہ کماتا تو تھوڑا ہے لیکن حلال کا خیال رکھتا ہے، جو حقیقت میں قبر کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ اس بیٹے کی قدر ہے جو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کما کے لا رہا ہے، جو قبر کالی ہو رہی ہے۔ ایک باپ کہنے لگا میرا بیٹا فرشتہ ہے، بھائی بڑی اچھی بات ہے، بھائی کیسے فرشتہ؟ بڑی تنخواہ ہے، ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے، لیکن تھوڑا سا مرزائی ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تھوڑا سا مرزائی ہو گیا ہے، ویسے تو فرشتہ ہے، تو وہ تو سب کچھ سمجھے اس کا تباہ ہو گیا۔ جب ایمان پلے نہ رہا تو دنیا کس کھاتے کی، اس کی تنخواہ کس کھاتے کی؟ اس لیے ماں باپ کو بھی فکر کرنی چاہیے، اولاد کی، اپنے اولاد کی دوستوں پر، مجالس پہ نظر رکھنی چاہیے، کہیں غلط ماحول میں تو نہیں جا رہا۔ جو نبی سے کٹ گیا اس کے پلے کیا رہ گیا؟ میرے اور آپ کے پاس اس کی سوا اور ہے کیا؟ یہی نسبت ہے نبی کی، کہ جس نسبت کی وجہ سے میں نبی کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزار رہا ہوں۔ جو وہ نسبت ہی نہ رہی پھر تو دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔
اور ساتویں مثال، ہم نے خالق کی جگہ مخلوق کو دے دی۔ خالق سے تعلق جوڑنے کے بجائے مخلوق سے تعلق جوڑنے کی فکر میں رہتا ہوں۔ خیر کو چھوڑا، کمزور چیز کو اپنا لیا۔ اور ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ یار یہ لوگ مشکل میں کام آتے ہیں۔ مشکل کشا تو میرا رب ہے۔ اگر رب سے میں نے تعلق توڑ دیا اس بنیاد پہ کہ یہ دنیا والے مشکل میں کام آئیں گے، تو یاد رکھنا اگر رب کا تعلق نہ رہا تو کوئی میرے آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ جبکہ اللہ اپنے بندے کے انتظار میں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں تو تیرا منتظر ہوں کہ تو میرے پاس آئے گا، میرے طرف متوجہ ہوگا، میرے سے تعلق بڑھائے گا۔ کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ یاد رکھنا میرا رب کا رب بڑا کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا رب کا رب بڑا کریم ہے، وہ کریموں کا کریم ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بستی کے کچھ لوگ ایک نوجوان کو پکڑے ہوئے اس پہ تشدد بھی کر رہے ہیں اور بستی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی بڑھیا ماں کھڑی رو رہی ہے۔ مجھے ترس آیا، میں نے لوگوں کی منت سے مانگ کر کے اس نوجوان کو چھڑوا دیا۔ کچھ دن گزرے، دوبارہ اسی بستی سے گزر ہوا تو بڑھیا کا گھر جو کہ راستے کے کنارے پہ تھا، گزرنے لگا تو مجھے وہاں سے رونے کی آوازیں آئیں۔ میں رک گیا، معلومات لی۔ میں نے کہا شاید پھر اس نوجوان نے کوئی ایسی شرارت کر دی ہوگی، لوگوں نے مارا پیٹا ہوگا، بستی سے نکال دیا ہوگا، اس کے مار ہو رہی ہوگی۔ میں آگے گیا، وہی بڑھیا مار ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس لیے رو رہی۔ پھر اس نے واقعہ سنایا کہ جب میرا بیٹا فوت ہونے لگا، اس کے پاس انگوٹھی تھی، اس نے مجھے وہ انگوٹھی دی جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کہا اماں یہ قبر میں ساتھ رکھ دینا۔ کہ اس کے کہنے کی وجہ سے میں نے قبر میں رکھا۔ جب دفنایا، مٹی ڈالی تو مجھے ایک آواز سنائی دی، میرے بیٹے کی آواز ہے۔ کہنے لگا اماں جا تو چلی جا، میں تو رب کریم کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ وہ اسے دل میں رحمان اور رحیم مانتا تھا۔ اماں تو چلی جا، میں رب کریم کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ تو میرا رب کا رب بڑا کریم ہے، بہت مہربان ذات۔ میں اور آپ سوچیں گے کہ میرے گناہ تو زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر جائیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کفن چور تھا۔ تازہ قبر بنتی تو رات کو جا کے قبر کھودتا اور کفن اتار لیتا میت سے، یہ اس کا کام تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا، دفنا دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں گیا، تازہ قبر تھی، کھول لی، لڑکی سے کفن اتارا۔ کہتے یہی نوجوان کفن اتارا تو کیا دیکھا کہ لڑکی خوبصورت تھی۔ شیطان نے ورغلائے، اس نے قبر میں اتر کر اس میت مری لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ بھائی خدا کے لیے بچوں کو باہر بھیج دو، یعنی چپ کرا دو۔ مٹھائی تو یہاں تقسیم نہیں ہونی کہ بچوں کو ہم لے آئیں۔ میں بچوں کو مسجد میں لانے کا قائل ہوں۔ مسجد میں لائیں گے تو ماحول بنے گا، لیکن کم از کم پھر ماحول کا بھی تو خیال کریں نا، بڑے جو ساتھ آتے ہیں۔
کہتے ہیں ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ محبوب پیغمبر کے حجرے میں داخل ہونے لگے تو کیا دیکھا، باہر ایک نوجوان ہے زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا کیا ہوا، اس سے تڑپ رہا ہے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ حضرت عمر داخل ہوئے، سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر ایک نوجوان کھڑا ہے، ایسے رو رہا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے اسے دیکھ کر، ایسے تڑپ رہا ہے۔ کہا بلا لیا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کتنا بڑا گناہ؟ بہت بڑا گناہ۔ قتل کیا ہے؟ نہیں اللہ کے نبی قتل نہیں کیا، بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ خیر حوصلہ دیا، ہمت میں آیا تو وہ بتانے لگا کہ میں کفن چور ہوں۔ اسی طرح ایک لڑکی کی قبر کھولی، کفن اتارا، قبر میں اس سے زنا کیا۔ جب میں باہر نکلا تو تھوڑا آگے گیا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ نوجوان تم مجھے سب کے سامنے برہنہ کر چکا، تو نے مجھے سب کے سامنے برہنہ کر دیا۔ کہتے میں نے پیچھے دیکھا تو وہی لڑکی قبر سے باہر نکلی ہوئی مجھے دکھائی دی اور مجھے آواز دے کے یہ کہہ رہی ہے، کہتے میرے پیٹ سے خوف طاری ہوا کہ میں دوڑا، ڈر گیا۔ جب پیغمبر اسلام نے واقعہ اس نوجوان سے سنا تو آپ حالانکہ رحمت اللہ علیہ امین ہیں، آپ نے یوں ہاتھ سے اس کے سینے پہ یوں دھکا دیا۔ اتنا بڑا ظلم کر چکا ہے، اتنا بڑا گناہ کر چکا ہے۔ کہا کہ جا یہاں سے چلے جا۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھا، اب اور بے قرار کہ اب تو مجھے پناہ نہیں ملنی، میری توبہ قبول نہیں ہونی، لیکن اس پہ خوف طاری ہو چکا تھا۔ جنگلوں میں نکل گیا، روتا رہا، رب سے مانگتا رہا، چلاتا رہا، آہوزاری کرتا رہا۔ 40 دن و رات اس نے جنگل میں اسی کیفیت میں گزارے۔ 40 دن بعد اللہ کی طرف سے محبوب پہ وحی آتی ہے، میرے نبی فلاں نوجوان کو بلا کے اسے خوشخبری دے دو، تیرے رب نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرا رب اتنا کریم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ مانگنے والے تو بنے۔ میری توبہ سے تو توبہ بھی توبہ کرتی ہے، نگاہیں سامنے جمی ہے، دماغ دائیں بائیں گھوم رہا ہے، بس ایسی توبہ کرتے جا رہا ہوں، اس طرح تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد وہ نوجوان 40 دن 40 رات تک تڑپتا رہا، رب سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ آخر اللہ نے کیسا کرم کر دیا، وقت کے نبی کو کہہ دیا، اسے بلا کے کہہ دو کہ تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ تو یقین کر لیں کہ میرا اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اگر اس یقین سے مانگیں گے تو آج ہم اور آپ اللہ کے در سے خالی نہیں جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص سے کفل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے واقعے کو بیان فرمایا صحابہ کی مجلس میں۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، صاحب دولت، صاحب ثروت تھا، اس کے دروازے ہر وقت گناہ کے لیے کھلے رہتے تھے۔ اس بستی میں ایک نوجوان پاکیزہ پاک دامن بچی رہتی تھی، اسے ایک دن رقم کی ضرورت پڑی، انتظام نہ ہو سکا، یہ سوچ کے کہ کفل صاحب دولت ہے، اس سے بطور قرض لے لیتی ہوں، لوٹا دوں گی۔ کفل کے پاس گئی، کہنے لگی کہ مجھے 30 دینار کی ضرورت ہے، لوٹا دوں گی۔ کفل نے کہا 30 نہیں 60 دینار دوں گا، لیکن گناہ کے ساتھ مشروط ہوگا۔ وہ لڑکی اس وقت خاموش ہو گئی، معلوم نہیں کس ہاتھوں مجبور تھی۔ کفل نے سوچا آج تو شکار خود چل کے آ گیا۔ 60 دینار دینے کے بعد گناہ کے ارادے سے اس کی طرف بڑھنے لگا تو اس کی نگاہوں نے کیا دیکھا، اس نوجوان بچی پہ کپ کپی طاری ہے، اس کا رنگ زرد ہو چکا ہے، اس کی آنکھیں بالکل یوں جیسے کہ پتھر کی طرح بالکل سیدھی مجھے دیکھ رہی ہے، اور بے اختیار اس کی زبان سے جملہ نکلا، کہنے لگی انی اخاف اللہ اتق اللہ، کفل میں رب سے ڈرتی ہو تو بھی اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کفل کہتا ہے میرے قدم رک گئے۔ میں نے پوچھا کیا تو نے اس سے پہلے اپنے رب کی ایسی نافرمانی نہیں کی جو تیری یہ حالت؟ کہنے لگی مجھے اپنے رب کی قسم میں رب کی نافرمانی نہیں کی۔ پاکیزہ بچی تھی، کفل کے دل پہ یہ جملہ لگا، کہنے لگا یہ 60 دینار بھی لے لے
عزت کے ساتھ چلی جا، اور یہ بھی سن آج کے بعد کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ توبہ نصیب ہو گئی۔ رات کا ٹائم تھا، لڑکی گئی، کفل نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوا تھا آج وہ اندر سے بند ہو گیا۔ اللہ کی شان، صبح ہو، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بھئی یہ دروازے کبھی نہ بند ہونے والا دروازہ بند ہے۔ جب دروازے کی طرف متوجہ ہوتے تو اوپر ایک قدرتی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ تحریر یہ تھی، اللہ فرماتا ہے لقد غفر اللہ الکفلا، تحقیق اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایسا بدکار بدچلن انسان، دروازہ بھی بند ہے اور یہ تحریر موجود۔ آوازیں دی، کوئی جواب نہیں، دروازہ کھٹکا ہے، کوئی جواب نہیں۔ بستی والے جمع ہو گئے، انسانوں نے مل کے دروازہ کو توڑا تو کیا دیکھا؟ کفل مسلح پہ پڑا دنیا سے جا چکا تھا۔ اسی رات توبہ کی، رات کو ہی موت آ گئی۔ اللہ نے صرف اسے معاف نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت بٹھا دی، یہ واضح کر کے کہ میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرا رب اتنا کریم، صرف معاف نہیں کرتا، لوگوں کے دلوں میں پھر عزت بھی بٹھا دیتا۔ گناہگار تھا لیکن میرے سے توبہ کر لی ہے، میں اس کو معاف کر چکا۔ اس تو میرا آپ کا رب اتنا کریم ہے۔ آئیں آج اس کے در پہ جھک جائیں، یقین کے ساتھ مانگیں، یقین، جلد بازی نہیں، اس سے کام نہیں بنتا کہ میں جلدی نکلوں، فارغ ہو جاؤں اور جاؤں۔ مالک سے لینا ہے، مالک کو منانا ہے، پوری زندگی کے گناہ معاف کروانے ہیں۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ان اللہ ینظر الی قلوبکم، دل کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے۔ اگر دل زبان کا ساتھ دے رہا ہے سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر رہا۔ آخری بات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، جوانی میں اس کے خاوند کے انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، بچے کو پالتی سنبھالتی رہی۔ جب سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو ماں کہنے لگی، بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے مرشد اور استاد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، دوستوں کے مجالس کو گرمانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا۔ آج کے نوجوان کی طرف سے روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر ہے کہ ایک دن بیماری کے شکار ہوا، بیماری بڑھتی گئی بگڑتی گئی، یہ نوجوان جوانی کی عمر میں چارپی پہ پڑ گیا۔ ماں اتنے عرصے میں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، وہ ماں اپنے نوجوان بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بعد میں بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ بندے کو یقین ہونے لگتا ہے کہ میرے اس بیماری سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرے بیماری سے بچنا مشکل، تو اپنی بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرف بیٹھے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا، اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ بیٹا کون سی آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو باقی ہے؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میرے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ماں تڑپ گئی لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، چلو زندگی میں نہیں، جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے گی، دوڑی حضرت کی خدمت میں۔ میرا نوجوان بیٹا اس کیفیات میں ہے، آرزو کا اظہار کر رہا ہے کہ جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔ اللہ کی شان، حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ مرشد تھے، نہ اصرار کر سکی نہ وجہ پوچھ سکی، پریشانی میں لوٹنے لگی۔ حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا میں اور نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں آیا، اسی رب کو پکارا تک نہیں، رب کے در پہ جھکا تک نہیں، کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ ماں پریشانی میں واپس لوٹی، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ بیٹے نے پھر آنکھیں کھولی، ماں کے چہرے پہ جمالی، مسلسل ماں کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ماں سمجھ گئی میرے بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں۔ سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، اسے کہوں تو کیا کہوں۔ دل ہی دل میں تڑپتی رہی مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا۔ آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی،
اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، خاموشی میں چلا گیا، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری، ندامت کے آنسو جاری، ماں تڑپ گئی۔ لیکن کچھ لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھیں کھولی، ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، اماں پھر تو ہی میرے پہ ایک احسان کر دینا۔ بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں۔ مختصر اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہوا۔ ادھر نوجوان بیٹے کی روح پرواز ہو جاتی ہے، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے۔ کہنے لگی حضرت کیسے تشریف لائے؟ کہا تیرے نوجوان بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ ماں تڑپ کے کہتی ہے معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کے انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ جنازے سے انکار فرما چکے، اب وقت سے پہلے تشریف لے آئے۔ حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ کہا جب تو اپنے بیٹی کی آرزو لائی تھی میں نے انکار کر دیا تھا، تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میں نے خواب میں کیا سنا، رب کی طرف سے آواز آتی ہے میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا۔ اس نوجوان کے وہ ندامت بھرے آنسو تھے۔ سو میرے اور آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اس نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر کے اپنی دوستی میں شامل کر لیا تھا۔ میرا رب اتنا کریم ہے، آئیں اس کریم ذات سے مانگیں، آج اس کریم ذات سے مانگیں، خالی نہیں لوٹائے گا۔ لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، ختم قرآن کا موقع بھی ہے، قبولیت کے لمحات ہیں، شرط یہ ہے کہ دل سے مانگو۔ لیکن دعا کو قبول کروانے کے لیے ہمیں ایک فنکشن میں آنا پڑے گا۔ وہ دو چیزیں ہیں کہ میرے اور آپ کا دہن، منہ یہ لقمہ حرام سے پاک ہو، اور میرے اور آپ کا سینہ کینے سے پاک ہو۔ اگر ان دونوں چیزوں سے میں نے دعا سے پہلے دل ہی دل میں توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ فنکشن کے میں آنے کے بغیر تو ہم اور آپ موبائل پہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر کام کے لیے اس ترتیب سے چلنا پڑتا ہے۔ دعا کی قبولیت چاہتا ہوں، یہ دو کام کرنے ہیں۔ بیٹے بیٹے توبہ کرنے سمجھو کام ہوگا، دہن حرام لقمے سے پاک، سینہ کینے سے پاک۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اٹھے ہاتھوں کو قبولیت عطا فرما دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔